وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ مشرکین مکہ کے ایمان لانے کے لیے جو رکاوٹ تھی وہ خاندانی مقابلہ بازی بھی تھی۔ ابو جہل جو مشرکین کا سرغنہ تھا، سردار تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ بنو عبد مناف یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، وہ جس میدان کے اندر بھی آئے ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے، ان سے پیچھے نہیں رہے۔ اب انہوں نے ایک بزرگی اور شرافت کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم میں ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنانے کے لیے منتخب کر لیا۔ اب اگر ہم ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم تو بنو عبد مناف سے پیچھے رہ گئے، اس کے اندر ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں؟ تو اس نے پھر اپنا یہ بیانیہ گھڑ لیا کہ جب تک ہمیں بھی ایسی رسالت نہیں ملے گی ہم بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی آیت کو، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس آئی قرآن کریم کی آیت، یعنی قرآن کا کوئی بھی حکم آتا ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى، یہاں تک کہ ہمیں بھی ملے مثل ما اوتی رسول اللہ، اسی کی مثل جو اللہ کے رسولوں کو ملا، یعنی ہم پر بھی وحی آئے، ہمیں بھی رسالت ملے، ہمیں بھی یہ عہدہ ملے، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کہاں اور کس مقام پر اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے یا کس کے سپرد کرنا ہے، کن کو دینی ہے یہ رسالت۔ یہ کوئی بازو کی قوت سے نہیں لیے جا سکتی، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہے لہذا آپ بھی نبی بننے کے مستحق ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ کوئی روپے پیسے سے خریدی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی خاندانی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے ملنے والا مقام نہیں ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس نے اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کرنا ہے، لہذا یہ تو زید لگانے ہی بیکار اور فضول ہے۔ ایک مطلب تو یہ تھا، دوسرا مفہوم یہ بھی اس کا بیان کیا گیا اور دونوں مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرح کی باتیں اس معاشرے کے اندر چل رہی تھی۔ وہ دوسری بات یہ تھی کہ ان مشرکین مکہ کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ویسے ہی معجزات لائے جائیں، دکھائے جائیں جیسے کہ سابقہ انبیاء کرام کے پاس تھے، مردوں کو زندہ کر دینا اور کسی بھی مرض کے اندر مبتلا کو فوری طور پر تندرست کر دینا، اس طرح کے معجزات۔ اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر آیت مبارکہ کو دیکھیں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی اللہ کی طرف سے معجزہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اسی کی مثل معجزات دکھائے جائیں، حسی معجزات، ما اوتی رسول اللہ، جو اللہ کے رسولوں کو اس سے پہلے ملے۔ اصل میں انسانیت جو تھی وہ ترقی کر رہی تھی، تو ابتدائے آفرینش میں جب چیزوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو انسان محتاج تھا کہ وہ حسی معجزات زیادہ دیکھے تاکہ اس کو یقین آئے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ وہ کھلونوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، کھلونوں سے کھیلتا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے تو پھر کھلونوں کے ذریعے سے اس کو کسی بات کی طرف نہیں لایا جاتا، پھر لاجک اس کو سمجھائی جاتی ہے
پھر معقولات کی طرف اس کو لایا جاتا ہے، کوئی دلیل حجت کے ذریعے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ مثلا چھوٹا بچہ ہو تو آدمی کہتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر ہم آپ کو یہ کھلونا نہیں دیں گے، پھر آپ کو اس سے کھیلنے نہیں دیں گے۔ اب چھوٹے بچوں کو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر آپ کو کارٹون نہیں دیکھنے دیں گے، آپ کو موبائل نہیں دیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، چھوٹے بچے ہیں وہ دلائل کو نہیں سمجھتے، وہ حسیات کو سمجھتے ہیں، لیکن جو بڑا ہے، سمجھدار ہے، عاقل بالغ باشعور ہے، 10ویں کا 11ویں کا 12ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو پھر یہ ریموٹ والا کھلونا نہیں دیں گے ہم؟ نہیں، اس کو سمجھانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جو ابتدا تھی انسانیت کی، اس میں شعور اس قدر ترقی اس نے نہیں کی تھی، تو ان کو حسی معجزات زیادہ دکھائے گئے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نبی آخر الزمان ہے، اب شعور ترقی کر چکا ہے، اب بھی وہ یہی مطالبے کریں کہ ہمیں ویسی معجزات دکھاؤ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھے، ایسے معجزات ہمیں دکھائے جائیں، یا یہ ضد لگا لیں کہ جب تک ویسا معجزہ نہیں دکھاؤ گے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ یہ بھی ضد والی بات ہے، جس کو پہلے بھی کئی مثالوں سے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کا مد مقابل وہ عدالت کے اندر اپنے گواہ پیش کر دے اور ان کے پیش کیے ہوئے گواہوں میں سے کسی پر آپ کو کوئی جرح اور اعتراض بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ بضد ہوں کہ نہیں فلانا شخص اگر گواہ بن کر آئے گا اس کا تو میں مانوں گا ورنہ میں نہیں مانتا۔ بھئی یہ جو گواہ اس نے پیش کیے ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، ان میں سے کسی پر تمہیں اعتراض، کوئی جرح نہیں، کسی پر کوئی جرح نہیں، پھر نہیں فلانا شخص آ کر گواہی دے گا تو میں مانوں گا، تو آپ خود بتائیں کیا اس کے مطالبے کی طرف توجہ کی جائے گی؟ کیا اس کی بات کو سنا جائے گا؟ بالکل یہی کیفیت تھی۔ بھئی سینکڑوں معجزات دکھا دیے گئے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کسی معجزے پر اعتراض ہے؟ نہیں، کسی پر اعتراض نہیں، پھر نہیں فلانا معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے سامنے مردوں کو زندہ کریں پھر ہم مانیں گے۔ اس طرح کی باتیں تھیں۔ مثل ما اوتی رسول اللہ، جیسے پہلے رسولوں کو معجزات دیے گئے ویسے ہی ہمیں دکھائیں، تو یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، جو لوگ جرم کر رہے ہیں، الذین اجرموا، جو لوگ جرم کر رہے ہیں، اس قسم کے اشکالات اعتراضات کر رہے ہیں، تو ان کے مکر کی وجہ سے، بما کانوا یمکرون، ان کے مکر کی وجہ سے ان قریب ان کو صغار، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، وعذاب شدید، اور شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا عند اللہ، جب یہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ فمن یرید اللہ ان یشرح صدرہ للاسلام، اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کب کرتے ہیں؟ جب بندہ خود ہدایت کا متلاشی ہو، طلبگار ہو، خود اللہ سے ہدایت کو مانگ بھی رہا ہو، تلاش بھی کر رہا ہو، اور اپنے عمل سے ظاہر بھی کرتا ہو کہ اس کو ہدایت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اور جب اس کو ہدایت دینے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ اور سینہ کیسے کھلتا ہے؟ سینہ ایسے کھلتا ہے کہ دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، نور کے پیدا ہونے سے اس کا دل اسلام کے ہر فیصلے کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ یوں کہہ لیں سادہ الفاظ میں کہ جس شخص کو انشراح صدر حاصل ہو جاتا ہے، اس کو اسلام کے کسی حکم پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کو ہر حکم درست سمجھ میں آتا ہے، درست نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بالکل عین فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے، یہی حکم ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں انشراح صدر، جس کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ہر ایک کو کہا گیا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، جو مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا، اے اللہ مجھے شرح صدر فرما دیجئے، یعنی میرے سینے کو اسلام کے احکامات پر مطمئن کر دیجئے۔ اور یہ جو شرح صدر ہے
یہ اعتراض کرنے، بحث کرنے، اس سے نہیں پیدا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. حضرات صحابہ کرام کا دیکھ لیں کہ کتنے سوالات انہوں نے کیے، کیا اعتراضات انہوں نے کیے. ان سب کو انشراح صدر حاصل تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کب کرتے ہیں؟ جب بندہ یہ ٹھان لے کہ میں نے ہدایت کو، حق کو قبول ہی نہیں کرنا، میں نے چلنا ہی الٹی راہ ہے. تو یجعل صدرہ ضیقا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. حرجن، بہت زیادہ تنگ. کانما یصعد فی السماء، تو حق بات کو قبول کرنا اس کو یوں ہی مشکل لگتا ہے گویا کہ اس کو آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے، یعنی اونچائی پر، پہاڑ پر چڑھنا پڑ رہا ہے. اور جو شخص پہاڑ پر چڑھنے کے عادی بھی ہوں نا، ان کو بھی مشکل لگتا ہے. اور جو عادی نہیں ہے وہ پہاڑ پر چڑھیں. ایک تو اونچائی کی طرف جب آدمی جاتا ہے تو گریویٹی کے اگینسٹ جا رہا ہے، ویسے بھی فورس زیادہ لگے گی. اور دوسرا وہاں آکسیجن کم ہوتی ہے تو سانس بہت شدت سے پھولتی ہے، اور انسان کا دل ایسے دھڑکتا ہے گویا کہ باہر نکل کر آ جائے گا. تو اس کو بہت مشکل لگتا ہے پہاڑوں پر چڑھنا، اونچائی کی طرف چڑھنا. اللہ تعالیٰ نے اس سے تشبیہ دی ہے کہ اس کو حق بات سننا اتنا ہی مشکل لگتا ہے گویا کہ اس کو پہاڑ پر چڑھنا پڑ رہا ہے اور اس کو شدید تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. یوں ہی اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کو وحشت ہوتی ہے اللہ کی اور اس کے دین کی بات کو سنتے ہوئے. اب کتنے لوگ ہیں دیکھیں کہ واضح مثالیں ہیں کہ جب شراب کی حرام ہونے یا اس کے اوپر پابندی ہونے کی بات کی گئی تو آپ کے پارلیمنٹ سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ لو جی اس میں کیا حرج ہے، کوئی پیتا ہے تو پیتا رہے. تو اس کی فوری طور پر دفاع کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے، وہی جو مسلمان ہیں. اب ان کو یہ بات اتنی مشکل لگتی ہے کیونکہ وہ خود عادی ہیں اس چیز کے. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو سگریٹ نہیں پیتا وہ سگریٹ کے دھوئیں کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ سگریٹ نوشی کرنے والے سے گفتگو کرنا اس کے لیے عذاب ہوتا ہے، لیکن جو سگریٹ پینے لگ جائے گا اس کو دھواں کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں تنگ کرے گا. اس کو وہ سگریٹ کی بو ہی اچھی لگنے لگ جائے گی اور اس کو سگریٹ والے کے منہ سے اسمیل نہیں محسوس ہوگی کیونکہ وہ خود گندگی میں پڑ گیا. اب اس کو گندگی نہیں لگتی. تو بالکل یہی وہ بات ہے کہ جب وہ حق سے دور ہوتا ہے تو حق بات سے اس کو چڑ ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے. حق بات سننا اس کے لیے مصیبت ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان پر گندگی کو مسلط کر دیتے ہیں، گندگی ان پر ڈال دیتے ہیں. اب ان کو گندگی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشراح صدر عطا فرمائے، اپنے ہر حکم کو من و عن ماننے کی توفیق عطا فرمائے.